تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 5, 6, 7 3 آیت ہے. آیت نمبر 5 and the cattle he has created them for you. اور یہ کیٹل کا مطلب ہے کہ جو یہ گائے بھینس اور مطلب اونٹ اور بکری، تو یہ تمام جو ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے. In them there is warmth. ان کے اندر وہ گرم جو مطلب جو اس کے جو نکلتے ہیں ان کے وول یا ان کا اون، تو وہ ہے نا جس سے کہ گرم کپڑے بنتے، وارم کلودنگ. اینڈ نیومرس بینیفٹس اینڈ یو ایٹ فرام دیم. اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یعنی کہ ان جانوروں کے بہت سارے فائدے ہیں. پھر آیت نمبر 6 اینڈ دیر از بیوٹی ان دیم فار یو وین یو برنگ دیم ہوم ان دا ایوننگ. اور جب تم شام کو ان کو چرا کے اور واپس گھر لوٹتے ہو شام میں، تو اس میں بڑی خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے کہ تم بڑی شان سے اپنے جانوروں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھر لوٹتے ہو. تو وہ اتنی بڑی تمہارے ساتھ دولت ہے نا وہ. اینڈ ایز یو لیڈ دیم فورتھ ٹو پیسچر ان دا مارننگ. اور صبح میں جب تم ان کو لے کے نکلتے ہو تو تبھی بھی ان کو تم جب لے کے نکلتے تبھی بھی تمہارے لیے اس میں بہت ہی خوبصورتی اور اس میں حسن ہے اور ایک جمال ہے. آیت نمبر 7 and they carry your loads to a land that you could not reach yourselves except with great trouble. اور پھر ان کے اوپر تم اپنے وزن جو ہے، تمہارا جو لگیج ہے یا تمہارا جو بھی ساز و سامان ہے، اس کو تم اس کے اوپر مطلب ڈھوتے ہو، یعنی کہ اس کے جانور کے اوپر تم اس کو لاتے ہو. اور تم جیسے جاتے ہو بھئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، تو یہ تم کر نہیں سکتے تھے اگر وہی سامان تم کو اٹھا کے خود تم کو چلنا پڑتا. تو تم اگر یہ چیز کرنے جاتے تو تمہارے لیے بہت بڑی یعنی کہ بہت تکلیف ہو جاتی تمہارے لیے. Truly your Lord is full of kindness, most merciful. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے پہ بڑا رحم کرنے والا اور بہت ہی یعنی کہ تمہارے لیے ایک دم نرم خوشا یعنی نرم دل رکھنے والا. The cattle are part of the creation of Allah and a blessing from Him. جو اللہ نے دیا ہے یہ پالتو جانور جو ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ جو ڈومیسٹک جن سے کام لیا جاتا ہے، پھر اس میں سے کچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے کسی، اور کتنوں کا مطلب دودھ جو ہے وہ پیا جاتا ہے، یوز میں لایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اور بہت سارے جو سامان بھی تمہارا اٹھاتے ہیں، اس طرح سے بہت سارے کام ہے بھائی، ان سے بہت سارے کام. اللہ سیز تو وہ اللہ کی نعمت ہوئی نا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور انعام یعنی کہ جانور، وہ کیٹل، اینڈ دا کیٹل ہی ہیز کریٹڈ دیم فار یو. تمہارے لیے اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے. ان دیم دیر از وارمتھ. ان کے اندر وہ گرم جو مطلب تم کو اون ملتا ہے ان سے وارم کلودنگ کے لیے، اینڈ گرم کپڑے بناتے ہو تم اس سے، اور نیومرس بینیفٹس اینڈ یو ایٹ فرام دیم. اور ان میں سے بہت سارے تمہارے لیے فائدے ہیں، اور پلس تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. اللہ ریمائنڈس ہز سرونٹس آف دا بلیسنگ ان ہز کریشن آف انعام. کہ انعام جو ہے جو مطلب کیٹل ہیں، اللہ اس کے لیے اللہ اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھا ہے انعام کی تخلیق میں. دس ٹرم انکلوڈز کیملز. اور انعام جو ہے کس کے لیے ہے؟ اونٹ کے لیے، کاؤز یعنی کہ گائے، اور گائے بھینس یعنی سمجھو، اینڈ شیپ، اور شیپ یعنی اس میں بکرا بکری سب آ گئے. ایز واز ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل ان سورہ الانعام. یعنی سورہ الانعام کے اندر
اس کا پوری ڈیٹیل آ چکی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمبر 6 میں. where the 8 pairs are mentioned. اس میں 8 جوڑے جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے. 8 جوڑے. The blessings include the benefits derived from their wool and hair. یعنی اس میں بھی تمہارے لیے blessings ہے, نعمت ہے کہ تم ان کا گرم اون جو ہے وہ نکالتے ہو, ان کے بالوں سے بھی بہت کچھ بناتے ہو. From which clothes and furnishings are made. اور اس سے تمہیں تمہارے جو بھی گھر کے لیے ساز و سامان اور یعنی کہ فرنیچر بھی ہوتا ہے جو وہ بھی بنتا ہے اور کپڑے بھی بنتے ہیں. جیسے کہ سمجھو کہ بیٹھنے کے لیے کرسی ہے لیکن اس پہ چمڑا سمجھو لگا اور اندر بیچ میں اس کے اندر جو بھی ڈالا گیا روئی یا اس کا اون تو وہ ہو گیا نا, فرنیچر کے بھی کام آیا نا. فرام دیئر ملک, اور ان کے دودھ سے وچ از ڈرنک, جس کو پیا جاتا ہے. اینڈ دے آر ینگ وچ آر ایٹن, اور ان کے ینگ مطلب یعنی جو مطلب اونٹنی ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے جاتے ہیں نا, تو وہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کاٹ کے تم کھاتے ہو نا. اونٹنی کو تو کبھی بھی نہیں ان لوگ کا ایسا مطلب ذبح کریں گے. دیئر بیوٹی از اے کائنڈ آف اڈورنمنٹ, اور ان کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک طرح کی جیسے کہ مطلب ایک سجاوٹ کی طرح ہے. وہ does Allah says وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ, and there is beauty in them for you when you bring them home in the evening. اور اس میں بڑا حسن ہے اور بہت خوبصورتی ہے جب تم شام کو ان کو گھر واپس لاتے ہو. which is when they are brought back from the pasture in the evening. یعنی تم جب ان کو گھاس جو چرانے کے لیے لے جاتے ہو پہاڑوں کی طرف اور جب واپس لاتے ہو شام کے وقت. This is a reference to how their flanks become fat. اور پھر جیسے کہ وہ لوگ اچھا دن بھر چارہ چرتے ہیں تو اس سے مطلب ان کے یہ جو پوری جو جانگیں جیسے ران جس کو کہتے ہیں وہ بھر جاتی ہے, اور ان کو مطلب جو دودھ دینے والی مطلب جو بھی ہوگی گائے یا اونٹ تو وہ ان کا مطلب وہ جو اڈرز ہے یعنی کہ جو وہ بھی ان کے تھن جو ہے وہ بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں, اور دیئر ہمپس یعنی کہ ان کے جو پیٹ کے اوپر ہمپ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب وہ ان کو اچھا بھرپور مل رہا ہے نا کھانے کو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ, and as you lead them forth to pasture in the morning. اور پھر صبح میں جب تم ان کو لے کر نکلتے ہو چارہ چرانے کے لیے, meaning when you send them out to pasture in the morning, کہ جب صبح کے وقت تم ان کو لے کر جاتے ہو. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ, and they carry your loads, اور وہ تمہارا سامان تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. meaning the heavy burdens, یعنی بھاری بوجھ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں وہ تمہارے لیے. that you cannot move, جس کو تم ہٹا بھی نہیں سکتے, تو ہٹا نہیں سکتے, اٹھا کے 4 قدم چلو گے کیا. اور carry by yourselves, اور یا تم اس کو خود اٹھا کہ اگر چلنا پڑے تو وہ تو تم نہیں کر سکتے. إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, to a land that you could not reach except with great trouble to yourselves. یعنی وہ زمینوں پہ تم لے کے جاتے ان کو دور دراز کی کہ جس پہ اگر تمہیں خود جانا پڑتا یہ بوجھ کو اٹھا کے تو تم نہیں جا سکتے تھے, اور وہ تمہارے لیے جان توڑ یعنی مشکل ہو جاتی. میننگ جرنیز فار حج, تو حج پہ جب نکلتے تھے لوگ تو اپنا بہت سارا ساز و سامان لے کے نکلتے تھے نا, اونٹوں پر اور سب پہ, خچر پہ, گھوڑوں پہ, اور عمرہ کرنے نکلتے تھے. تبھی بھی ملٹری کیمپینز, وہ جو مطلب جیسے کہیں پر بھی ملٹری کا مطلب فوج جاری ہے تو اس کے لیے بھی, اینڈ جرنیز فار دا پرپز آف ٹریڈنگ, اور تمہیں اب اگر اپنا کوئی تجارت کرنی ہے اس کے لیے بھی, اینڈ سو آن, اور بھی مطلب ہے ایسے بہت ساری چیزیں جس کے لیے تم کو چاہیے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا ہو. They use these animals for all kinds of purposes, اور ان جانوروں کو یہ بہت سارے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. For riding, اور اس کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں, and for carrying loads, اور بوجھ بھی اٹھواتے ہیں. As Allah, اور کھیتی باڑی میں بھی تو کام کرواتے تھے. As Allah says, جیسے کہ اللہ نے کہا,
تو یہ ہے سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 21-22. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. And verily there is indeed a lesson for you in An'am. An'am means cattle. تو یقیناً تمہارے لیے اس کے اندر عبرت ہے، یعنی کہ سبق ہے، لیسن، کہ تمہارے لیے تمہارے یہ جو جانور ہیں ان کے اندر مویشی جانور جس کو کہتے ہیں، تو یہ مویشی جانور جو ہے تمہارے اس میں تمہارے لیے سبق ہے. تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سبق ہے؟ We give you to drink milk of that which is in their bellies. یعنی سوچو کہ ان کے بطن کے اندر جو دودھ ہے اللہ وہ تم کو دیتا ہے، تو اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس دودھ کے اندر اس کے جسم کا خون یا پھر اس کے اندر جو بھی مطلب اس کا گوبر ہے تو کیا وہ دودھ میں مکس ہو جاتا ہے؟ یعنی جو خون ہے، گندگی یا پھر مطلب اس کا ایکسکریٹا جو بھی جو ہے وہ اندر مکس تو نہیں ہوتا نا. دودھ تو ایک دم صاف اور شفاف ہے، اس میں ایک تن کا بھی ادھر کا ادھر نہیں آتا. تو جب اللہ نے یہ لیسن اس میں کیوں رکھا ہے کہ جس کو اتنی ساری گندگیوں کے بیچ میں بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے نا تو وہ رکھے گا. وہ مشکل نہیں ہے، مگر جس کو اپنے آپ کو گندا کرنا ہے تو وہ گندا کرے گا. اگر وہ دودھ جو ہے وہ اتنا پاک اور صاف بغیر کسی ملاوٹ کے اتنے سارے خون کے بیچ میں سے اگر خون ہی مکس ہو جائے تو کون وہ دودھ پیے گا؟ اس کا گوبر ہی مکس ہو جائے تو کون پیے گا؟ وہ دودھ کا استعمال کوئی کرے گا؟ تو ایسے ہی اللہ نے اس میں سبق رکھا ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو دودھ کی طرح خالص اور پاک رکھے اللہ کے لیے، اور یہ نہ ہو کہ دنیا کی جو بھی اس کے آس پاس سے گندگی جو جا رہی ہے جیسے کہ خون اور گوبر، تو وہ جو ہے اگر دنیا کے اندر بھی اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف سے گندگی جا رہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے اور صاف ہی رکھے بالکل. یہ سبق ہے اس کے اندر. And there are numerous other benefits in them for you. اور ان کے اندر تمہارے لیے انگنت فائدے ہیں. Of them you eat اور پھر تم ان کا گوشت کھاتے ہو. And on them اور تم ان پہ سوار ہوتے ہو. And on ships اور جہازوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. You are carried یعنی تم کو اٹھایا جاتا ہے ان پر بھی اور شپس یعنی کہ جہازوں پر بھی. پھر نیکسٹ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ المومنون میں تو یہ ہے، اور نیکسٹ ہے سورہ نمبر 40 یعنی سورہ غافر یا سورہ مومن دونوں نام ہیں اس کی آیت نمبر 79 سے لے کے 81 تک. اس میں بھی اللہ نے کہا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Allah, it is He who has made cattle for you. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے. So that some you may ride. کچھ کے اوپر تم سواری کرتے ہو. اینڈ سم یو مے ایٹ اور کچھ وہ ہے جو تم کھاتے بھی ہو. اینڈ یو فائنڈ مینی ادر بینیفٹس ان دیم اور تم ان کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے پاتے ہو. یو مے ریچ بائی دیئر مینس اے ڈیزائر دیٹ از ان یور بریسٹ یعنی تمہارے سینے میں تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تو تم اس خواہش تک پہنچ سکتے ہو ان کے ذریعے سے کہ دیٹ از کیری یور گڈس لوڈس یعنی تم اپنا ساز و سامان یا تمہارا سمجھو بہت سارا تمہارا کوئی چیز ایسی ہے جو تم کو دوسرے ملک میں جا کے بیچنا ہے تو تم اس کو اس کے اوپر لاد کے جاتے ہو تاکہ تمہاری دل کی خواہش ہے کہ تم اس سے بہت اچھا کما کے واپس آؤ. اینڈ آن دیم
اور ان کے اوپر بھی, اینڈ آن شپس, اور جہازوں پر بھی, یو آر کیریڈ, تم کو اٹھایا جاتا ہے. اینڈ ہی شوز یو ہز آیت, اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں, اپنی آیتیں بتاتا ہے. وچ دین آف دا آیت آف اللہ ڈو یو ڈینائی, کون سی ہے وہ آیت اللہ کی جس کا کہ تم انکار کرتے ہو. فَأَيَّ آیاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ, تنکرون انکار ورڈ اس میں آ گیا. Thus here Allah says, after enumerating these blessings, یعنی اتنی ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو اللہ نے گنوایا, اور اس کے بعد اللہ نے مطلب یہاں پر اپنی آیت میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم, truly your Lord is full of kindness, most merciful. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ساتھ بہت ہی نرم, بہت ہی رحم کرنے والا. Meaning your Lord is the one who has subjugated the unarmed cattle to you. یعنی تمہارا رب جو ہے وہ ہے جس نے تمہارے کام پہ لگا دیا ہے انعام کو, کیٹل کو, مویشی جانوروں کو تمہارے لیے. This is like the ayat, سورہ نمبر 36, سورہ یاسین, آیت نمبر 71 and 72. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Do they not see? تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ That of what our hands have created. یہ ہمارے ہاتھوں کی مطلب کاریگری ہے جو ہم نے ان کو بنایا, ان جانوروں کو, یعنی کہ ان کیٹل کو, انعام کو, یہ ہمارے ہاتھوں کی کاریگری ہے جو ہم نے بنایا. We created the anam, cattle for them. تو ہم نے ان کے لیے وہ جانور بنائے so that they may own them, تاکہ وہ جو ہے, اور اب وہ جو ہے وہ تاکہ ان کو ملیں, لیکن وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں. اور ایسے یعنی کہ جیسے بنایا ہمارے ہاتھوں نے ہے, لیکن یہ بن بیٹھے اس کے مالک. And we subdued them, اور ہم نے ان کو ان کے ہاتھوں میں یعنی کہ مطلب جھکا دیا, یا مطلب سمجھو ان کا کہنا ماننے والا بنا دیا. so that they may ride some and they may eat some, تاکہ وہ کہ کچھ کی سواری بھی کریں اور کچھ کو کھائیں بھی. تو سواری کے لیے جیسے مطلب اونٹ بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, خچر بھی ہے, تو اس طرح سے ہے نا. لیکن پھر وہ بھی ہے کہ بھئی بیل گاڑی, تو جس میں آگے بیل ہوتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر کیسے بیل گاڑیاں ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 43 جو ہے, 43 زخرف, آیت نمبر 12 and 14, یعنی 12, 13 and 14, 3 آیت ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. ترکبون رکبہ یعنی کہ مطلب سواری. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جو کہ ہم جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں, چاہے پلین میں بیٹھے, اپنی کار میں بیٹھے, یا کوئی بھی سواری میں جب ہم بیٹھے, تو ہم کو یہ دعا ہی پڑھنی چاہیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون, جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 14 میں. And he made mounts for you out of ships, اور اللہ نے تمہارے لیے سواری بنائی جہاز. اینڈ کیٹل, اور کیٹل بھی, کیونکہ اونٹ کو تو کہا ہی گیا ہے کہ وہ تو مطلب صحراؤں کا مطلب وہ ہے نا, مطلب شپ ان دا ڈیزرٹ ہے وہ. ان آرڈر دیٹ یو مے رائڈ آن دیئر بیکس, تاکہ تم سواری کرو ان کی پیٹھوں پہ. اینڈ مے دین ریمبر دا فیور آف یور لارڈ, اور تب
سواری کرتے ہوئے یعنی انسان یہ غرور اور مغروری کرتے ہوئے نہیں کہ دیکھو یہ میرا اونٹ ہے اور یہ دیکھو میرا گھوڑا اعلیٰ نسل کا اور میں اس پہ سواری کر رہا ہوں. پھر انسان اگر اس کے اپنے پرائیویٹ پلینز بھی ہے یا اس کے اپنی گاڑیاں ہیں تو اس میں سوار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہ، تو رم خان نہ سمجھے، اور بلکہ اپنے رب کا، اس کے فیور کا، اس کی نعمت کا شکریہ کرے، شکر گزار مطلب بنے، یاد کرے اپنے رب کو کہ اللہ تو نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے تو یہ ہے، ورنہ میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. When you mount upon them and say کہ جب تم اس پہ سوار ہو تو یہ کہو کہ glory be to the one who subjected this to us. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له and we could never have it by our efforts. كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا and verily to our Lord we indeed are to return وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کہ یہ جو تمام تعریف جو ہے اللہ کی ہے جس نے اس کو میرے قابو میں کیا، ورنہ میں اس کے اوپر کبھی بھی یہ میری کوشش یا کچھ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اور یقیناً ہمارا رب ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. یعنی کہ یہ سواری جو ہے اس کو یہ مت سمجھ لو کہ جیسے کہ وہ سواری پہ تم بیٹھ گئے اور امر ہو گئے کہ کبھی مرنے والے نہیں ہو، اپنے رب کے پاس جانے والے نہیں ہو، بلکہ اس میں بیٹھ کر یہی بولنا ضروری ہے کہ یقیناً ہم کو ہمارے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ لوٹ کر جانے کا مطلب ہے حساب کتاب سب دینا ہے، اکاؤنٹنگ ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے. تو وہ چیز جو ہے اس کو بولو، اس کو بولنے کے لیے کہا گیا یہاں پہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما said لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ in them there is warmth. ان کے اندر ہے گرمانے والی چیز، یعنی کہ refers to clothing، جو بھی ہے پہننے والے لباس سے تعلق رکھتا ہے. وَمَنَافِعُ and numerous benefits، اور ان کے اندر بہت سارے فائدے. refers to the ways in which they derive the benefits of food and drink from them. کہ یہ کہ جو ان میں سے تم حاصل کرتے ہو، کھانا پینا جو بھی سب، وہ تمام چیزیں. تو یہ سب چیزوں کے لیے ہم کو بہت 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 شکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.